أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے خدا کے طالب بندو، اے امیروں اور بادشاہوں اور دولت مندوں، اے علماء اسلام اور علماء پاکستان، اے پاکستان کے پیروں اور گدی نشینوں اور گدی زادوں، اے میرے روشن خیال پڑھے لکھے اور ان پڑھ پاکستانی مسلمان بھائیوں، اسی طرح اے میرے ایشیائی، افریقی، یورپین، شمالی امریکی اور جنوبی امریکہ کے مسلمان بھائیوں، اسی طرح اے میرے آسٹریلین اور عرب مسلمان بھائیوں، آپ کا جس مسلمان فرقے سے بھی تعلق ہے، اسی طرح اے نوع انسان، آپ جس ملک کے بھی باشندے ہیں، خاکسار عبدالغفار جمبا، ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں، ماؤد محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم اور مجدد صدی ہجری 15 کا آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار آج کے اس لیکچر میں آپ سب کو ایک الہی پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ خاکسار کی آبائی زبان چونکہ پنجابی اور اردو ہے، لہذا خاکسار اپنا یہ پیغام اردو زبان میں آپ سب کو پہنچا رہا ہے۔ خاکسار کی اپنے اردو بولنے والے مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ ان میں سے جو بھی غیر زبانیں جانتے ہیں، خاکسار کا یہ پیغام ان دوسری زبانوں مثلاً عربی، فارسی، ہندی، بنگالی، باقی دنیا کی زبانیں وغیرہ میں دوسرے مسلمان بھائیوں اور دیگر نوع انسان تک بھی پہنچا دے۔ خاکسار اس کے لیے آپ سب کا
تہہ دل سے مشکور رہے گا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین اور تقوی سے بھرے ہوئے صاف و شفاف دل پر 1500 سال پہلے عظیم و شان وحی مطلع قرآن کریم نازل فرمائی تھی۔ اس کی ایک صورت بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام اسرا بھی ہے، کی آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا وَلَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 جو ہے، اس کا میں جو ترجمہ ہے اپنا نہیں پڑھوں گا، بلکہ ابن کثیر کا مشہور و معروف جو ترجمہ ہے امت محمدیہ میں، بہت سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ میں پڑھوں گا۔ لیکن ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے پیروکار جو ہیں وہ ہر صورت میں بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے مرزا غلام صاحب کے دعویٰ کو نہیں قبول کیا، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے باہر سے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ہمارے، وہ سورۃ بقرہ سے شروع کر کے اگلی جو صورتیں ہیں سوائے سورۃ توبہ کے، ان میں بسم اللہ تو آتی ہے لیکن وہ شامل نہیں کرتے آیات میں نا۔ تو صرف سورۃ فاتحہ میں بسم اللہ وہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ توبہ میں تو بسم اللہ ہے ہی نہیں۔ تو باقی صورتیں جو ہیں ان میں شروع میں بسم اللہ ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب کے فرمان کے مطابق ہم احمدی جو مسلمان ہیں، ہم بسم اللہ کو یعنی اس میں ایک آیت شمار کرتے ہیں، لیکن دیگر ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس کو شمار نہیں کرتے۔ تو بنی اسرائیل کی ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے، میں یعنی اپنے مطابق اس کو 16 نمبر میں کہہ رہا ہوں، جبکہ وہ جو ہمارے دیگر مسلمان بھائی ہیں تو ان کے مطابق یہ آیت کا نمبر جو 15 ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی ضمنی بات تھی جس کا میں نے آپ لوگوں کے آگے وضاحت کی ہے۔ آگے بھی جو آیتیں پڑھوں گا تو دوست یاد رکھیں کہ اس قسم کا تھوڑا سا ایک آیت کا فرق ضرور ہے۔ سامعین کرام اور اے میرے مسلمان بھائیوں، ابن کثیر صاحب اس آیت جو ہے کا ترجمہ اس طرح لکھتے ہیں: جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہے یا راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ بار اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا۔ ہماری عادت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے۔ یہ جو ابھی میں نے ترجمہ پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 کا، اس آیت کی تشریح میں بانی جماعت احمدیہ حق معدل حضرت مرزا غلام احمد اسلام کچھ اپنی اقتباسات فرماتے ہیں اپنی تحریروں میں۔ میں چاہتا ہوں کہ چند آپ علیہ السلام کے اقتباس آپ سب سامعین کے آگے پڑھ کر سنا دوں۔ یہ پہلا اقتباس جو ہے تفسیر امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام جلد 3 صفحہ 57 پر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: قرآن شریف سے تو ثابت ہے کہ کسی ایک قوم پر بھی عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس سے پہلے خدا کا کوئی رسول نہ آوے۔
تعجب ہے کہ ایسا عالمگیر عذاب زمین پر پڑ رہا ہے اور ہنوز ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نذیر نہیں آیا اور نہ ان کے نزدیک کسی نذیر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 499 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مسیح موعود کی نسبت پیش گوئی کھلے طور پر قرآن شریف میں ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص غور اور ایمانداری سے قرآن شریف کو پڑھے گا اس پر ظاہر ہوگا کہ آخری زمانہ کے سخت عذابوں کے وقت جب کہ اکثر حصے زمین کے زیر و زبر کیے جائیں گے اور سخت طاعون پڑے گی اور ہر ایک پہلو سے موت کا بازار گرم ہوگا، اس وقت ایک رسول کا آنا ضروری ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک عذاب سے پہلے رسول نہ بھیج دیں۔ پھر جس حالت میں چھوٹے چھوٹے عذابوں کے وقت میں رسول آئے ہیں، جیسا کہ زمانہ گزشتہ واقعات سے ثابت ہے، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ اس عظیم و شان عذاب کے وقت میں جو آخری زمانہ کا عذاب ہے اور تمام عالم پر محیط ہونے والا ہے، جس کی نسبت تمام نبیوں نے پیش گوئی کی تھی، خدا کی طرف سے رسول ظاہر نہ ہو؟ اس سے تو سری تکذیب کلام اللہ کی لازم آتی ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 641 حاشیہ پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایت قرآنی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا سے صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کے قہری عذاب کے نازل ہونے سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی رسول ضرور مبعوث ہوتا ہے، جو خلقت کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہے، اور یہ عذاب اس کی تصدیق کے واسطے قہری نشانات ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی خدا کا ایک رسول تمہارے درمیان ہے جو مدت سے تم کو ان عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہے، پس سوچو اور ایمان لاؤ تاکہ نجات پاؤ۔ اس وقت دنیا میں یعنی موجودہ وقت میں جو اس وقت ایک عالمگیر، ایک مہلک، ایک کرونا وائرس کی شکل میں عذاب نازل ہوا ہے دنیا میں، تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول نوح انسان کی طرف مبعوث کیا گیا ہوگا، اور نوح انسان نے یقیناً لازمی اس کی تکذیب کی ہوگی۔ سامعین کرام، سورۃ تغابن کی آیت 12 کے مطابق کوئی مصیبت یا عذاب الہی کے عذاب اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتا، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری اذن کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ جائے گا کہ کرونا ایسی اتنی بڑی مصیبت یا اتنا بڑا عذاب دنیا پر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے بغیر ہی نازل ہو جائے، یہ قرآنی تعلیم کے ہی برخلاف ہوگا۔ سامعین کرام، اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النمل کی آیت نمبر 83، میرے دیگر مسلمان بھائیوں کے مطابق آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اب دوبارہ میں ابن کثیر صاحب کا ہی ترجمہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ اس آیت کا ترجمہ ابن کثیر کے مطابق یہ ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا
تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری ایتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ سامعین کرام، کوئی میرا مسلمان بھائی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ لہذا یعنی ان کا عام میرے مسلمان بھائیوں کا یہ مدعا یا یہ نقطہ نظر ہے، وہ کہتے ہیں کہ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہو سکتا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، ختم نبوت کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیات اصطلاح خاتم النبیین کی تشریح فرما دیتی ہیں کہ نبوت اور رسالت بند نہیں بلکہ تا قیامت جاری و ساری ہے۔ ان آیات کا خاکسار بعد میں ذکر کرے گا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، دین اسلام کے نامور مجددین اور صوفیاء کرام ختم نبوت کے قائل نہیں تھے۔ یہاں پر میں مثال دیتا ہوں، یعنی محی الدین ابن عربی شیخ اکبر، جس کو تمام صوفیہ اپنا قائد مانتے ہیں اور عالم اسلام میں بڑی عزت ہے اس شیخ اکبر کی، وہ بھی ختم نبوت کے قائل نہیں تھے۔ میں ان کے حوالے یہاں پر پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس لیکچر کو بہت طویل نہ ہو، تو بہرحال صرف میں نام ہی لے رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی ختم نبوت کے قائل نہیں تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ صرف شریعتی جو نبوت ہے، یعنی صاحب شریعت نبوت جو ہے وہ بند ہے، کوئی آسم کے بعد اب ایسا نبی مبعوث نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کسی یعنی دین اسلام کو منسوخ کر کے اس کو کوئی نئی شریعت دے گا، ایسی ممکن نہیں ہے، یہ بات ختم ہو چکی ہے۔ آسم اس لحاظ سے خاتم النبیین ہے اور آخری جو شریعت ہے آپ پر نازل ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک اور نام میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، بڑا مشہور ہے، یہ بھی بڑا نیک معزز انسان تھا، اور علماء ربانی میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، یہ بانی دیوبند تھے۔ اور پھر میں کہہ دیتا ہوں، یہ چار نام جو میں نے لیے ہیں عالم اسلام میں بڑے معزز اور بڑے زبردست عالم مانے جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا، صرف مثال کے طور پر چاروں کا نام لیا ہے۔ ان چاروں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی اللہ تعالیٰ مبعوث نہیں کرے گا، یعنی دین اسلام کی جو شریعتیں اس کو منسوخ کر کے، ایسا ممکن نہیں۔ ہاں، لیکن تجدید دین کے لیے، اسلام میں پیدا ہونے والے غلطیوں کے لیے
اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بطور امتی نبی کے، بطور غلام نبی کے، یعنی آسم کے امتی نبی اور غلام نبی کے مبعوث کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے، اس میں کوئی مطلب کہ انقطاع نہیں ہوا۔ یعنی امتی، بروزی، ذلی نبوت کہہ لیں، مرزا غلام صاحب نے یہ بروزی اور ذلی کی اصطلاحیں استعمال فرمائی ہیں، میں اکثر غلام نبوتی اسے کہہ دیتا ہوں، اور امتی نبوت کی اصطلاح حضرت مرزا غلام صاحب نے استعمال فرمائی تھی۔ علاوہ اس کے سامنے کرام قرآن کریم کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تشریح اور تفسیر کر دیتی ہیں۔ یہ تو تھے نا نام میں نے علماء کے بتائے، اگر ہم ان علماء کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بھی ایک طرف رکھ دیں، ان کے حوالہ جات یا ان کا جو بھی ہے فرمودات، اس کے باوجود قرآن کریم ہی اصطلاح جو ختم النبیین کا ہے وہ اس کا خود ہی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تشریح اور تفسیر کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر جو ہے قرآن کریم ہم نے ہی اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 56، جسے ہم آیت استخلاف بھی کہتے ہیں، وہ اس سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کے لیے بطور تفسیر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خلفاء کا سلسلہ کا جو وعدہ آسم سے فرمایا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بعد دین اسلام کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے میں ہر صدی ہجری کے سر پر کسی مومن کو بطور خلیفہ مبعوث فرما دوں گا۔ یہ سلسلہ جو قیامت تک جاری و ساری ہے، تو اس سے ثابت ہوا نا کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی سورۃ نور کی آیت نمبر 56 جو ہے وہ تشریح کرتی ہے، اس کی تفسیر ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا نا کہ قرآن کریم کی بعض آیات جو ہیں بعض دیگر آیات کی وہ تشریح خود ہی فرما دیتی ہیں، کسی دوسرے یعنی عالم یا کسی انسان کی رائے کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی قرآن اپنے کلام کے متعلق فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کا ذکر کیا ہے، آیت ختم النبیین کی تشریح اور تفسیر بھی قرآن کریم کی بعض دیگر آیات سے ہو جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں یہاں پر، مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ جو ہے، پہلی جو سورت ہے قرآن کریم کی، اس کی آیات نمبر 6 اور 7 جو ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہاں اے میرے بندو دعا کرو مجھ سے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ اگلی آیت میں 7 نمبر جو آیت ہے، ان لوگوں کے راستہ پر، یعنی ان لوگوں کے راستہ کی طرف ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ یہاں پر اس آیت میں 6 نمبر آیت میں ہدایت کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اب سورۃ انعام کی آیت نمبر 84 سے لے کر 91 تک 8 آیات ہیں، آپ پڑھیں وہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کی جو اللہ تعالیٰ سے ہم سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 6 میں مانگتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دی کہ آپ اے میرے بندو تم مجھ سے کس قسم کی ہدایت لینا چاہتے ہو، کس کے لیے دعا کرتے ہو۔ تو ضمنی طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 91 تک 8 آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 18 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے متعلق کئی دفعہ ان آیات میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بخشی تھی۔ ہدایت ملنے کے ساتھ ہی سامعین کرام نبوت کا انعام بھی مل جایا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے ان آیات میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جنہیں میں نے ہدایت دی تھی، میری یہی ہدایت ہوا کرتی ہے، اور پھر ان کا نام لیا اور انہیں نبی کہا،
اور یہ بھی فرمایا آگے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں میں نے نبوت بخشی، حکمت دی اور کتاب دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں اللہ نے جو دعا سکھائی ہے کہ اے میرے بندو میرے سے دعا مانگو، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، اور اس کی اللہ نے وضاحت فرما دی سورۃ انعام کی آیات 84 سے 91 تک، کہ بھی یہ ہدایت جو ہے ان میں نبوت کا انعام شامل ہوا کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دیتا ہے تو پھر اس کو نبی ان کو بنا کر دے دیتا ہے، کسی کو صدیق بنا کر دے دیتا ہے، کسی کو شہید بنا کر دے دیتا ہے ہدایت، کسی کو صالح بنا کر دے دیتا ہے، یہ اللہ کی پھر مرضی ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ دعا کرو ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کے راستے کی طرف ہدایت دے ہمیں جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ جو جن پر غضب نہیں کیا گیا سے مراد یہ ہے کہ یہ مغضوب علیہ یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب بھڑکا، اور جو گمراہ ہوئے وہ ضال جو یہ نصارہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں ہمیں مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے دعا کرنا ایسے سیدھے راستے کی طرف جن پر چلنے والوں کو میں نے منعم علیہ گروہ میں شامل فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر منعم علیہ گروہ کا جو ہے وضاحت ہے وہ سورت النساء کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما دیتا ہے کہ منعم علیہ اللہ کا انعام پانے والے کون لوگ ہوں گے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ اس میں آیت میں فرماتا ہے اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے، یعنی محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ کے ساتھ اس کی اطاعت کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام کیا ہے آگے اللہ وضاحت فرماتا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ وکفیٰ باللہ علیما، یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ تو اب سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورۃ فاتحہ میں ہمیں آیت نمبر 6 اور 7 میں دعا سکھلائی ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی، اور منعم علیہ گروہ کے میں شامل ہونے کی دعا جو ہے اس کی اللہ نے وضاحت فرما دی کہ ان میں نبوی انعام شامل ہے، اللہ شامل کر رہا ہے۔ جب اللہ ایک انعام اپنے بندوں کو دے رہا ہے تو دنیا کا بندہ کون ہوتا ہے کہ اس انعام کو ختم کر دے؟ یہی گمراہیاں ہوتی ہیں جو مذاہب میں پڑ جاتی ہیں، یا کچھ لوگ نفسانی ڈال دیا کرتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے لوگ مایوس لوگ ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم تو، کیونکہ ان کو اپنے حالات کا پتہ ہوتا ہے، اپنے دل کی کارروائیوں کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم نے تو بننا نہیں، اللہ نے ہمیں تو بنانا نہیں، پھر اور کو کسی کو کیوں برائے؟ تو پھر اس قسم کی یہ کاٹنا شروع کرتے ہیں کہ یہ بھی ختم ہو گیا، نبوت بھی ختم ہو گئی، جماعت احمدیہ قبرستان کے میں وہ مجددیت بھی انہوں نے کمال کر دیا کہ وہ بھی ختم کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور گمراہیوں سے بچائے۔ تو اسی طرح سامعین کرام سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 جو ہے، اور اسی طرح سورۃ مومن کی آیت نمبر جو 16 ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ میں امت محمدیہ میں گاہے بگاہے میری طرف سے مرسل آتے رہیں گے۔ اور مثال کے طور پر سورۃ اعراف کی آیت 36 میں اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اے ابنائے آدم، ابنائے آدم کون ہیں؟
یہ قرآن کریم آسم پر نازل ہوا. آسم سے پہلے لوگ تو فوت ہو گئے جتنے بھی ابنائے آدم تھے. اب یہ قرآن کریم تو ان ابنائے آدم کے لیے جو آسم کے بعد یہ ساری قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ ہیں، وہ سارے ابنائے آدم، ہم سب ان میں شامل ہیں. اے ابنائے آدم، اللہ فرماتا ہے ہمیں مخاطب کر کے بندوں کو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں، تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو رسولوں کی بشارت دے رہے ہیں کہ تم میں آتے رہیں گے، اور پھر جو لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے جو وہ کہیں گے، تو اس کے مطابق ان لوگوں کو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا. تو اسی طرح سامعین کرام، یہ جو آیت سورۃ مومن کی آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق. وہ بلند درجات والا صاحب عرش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے امر سے روح کو اتارتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. تو یہ مرسلین ہی ہیں نا جو اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر، روح القدس پا کر کھڑے ہوتے ہیں. اللہ انہیں کھڑا کرتا ہے اور اللہ انہیں بطور نذیر مبعوث کر دیتا ہے. وہ لوگوں کو بشارتیں بھی دیتے ہیں، نیک لوگوں کو، اور جو بد لوگ ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، نفسانی لوگ ہوتے ہیں، ان کو پھر وہ انذاری، یعنی وہ ان کے لیے وہ عذاب کی خبریں پھر وہ دیتے ہیں. تو یہ جو میں آیات پڑھی ہیں، اس سے تو پھر کتھی طور پر ثابت ہو گیا نا کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت جو یا اصطلاح خاتم النبیین ہے، اس کی تفسیر اور تشریح فرما دی کہ اس کا معنی قطعاً ختم نبوت نہیں ہے. تو یہ مطلب کہ میں اپنے ان مسلمان سادہ بہنوں اور بھائیوں کو، مسلمانوں بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ سوچیں اور غور کریں، فکر کریں. میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. آپ ان باتوں سے نکل آئیں، یہ غلطیاں ہیں. نفسانی لوگ اس کی غلطیاں پیدا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے. سامعین کرام، آسم کے خاتم النبیین ہونے کی یہ معنی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ہی اب آئندہ کسی کو نبوت کا انعام مل سکے گا، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 بھی میں نے پڑھی. اللہ نے وہاں پر فرما دیا کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے، یعنی وہ یہی ختم النبیین کے دراصل معنی ہیں. تو تفصیل کے لیے میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ میں اس نہیں بتا سکتا، یہ تفصیل چاہوں گا تو بہت طویل لیکچر ہو جائے گا. تو میں نے سرسری اپنی الغلام.com پر نظر ماری تھی. کچھ میں اپنے مضامین جو ہیں، خطبات، ان کا میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں. جو میرے مسلمان بہن بھائی اور بزرگ زیادہ دلچسپی رکھنے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی حقیقت کا ہمیں پتہ لگے، تو ان کو میں دیتا ہوں مشورہ کہ وہ الغلام.com پر مضمون نمبر 39، اسی طرح مضمون نمبر 70 یہ پڑھیں، دونوں مضمون پڑھیں. مضمون نمبر 39 کا عنوان ہے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ. مضمون نمبر 70 جو ہے، اس کا عنوان ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت. یہ تو دو مضمون میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں. تو علاوہ اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض خطبات ہیں، وہاں پر میں نے بڑی تشریح کے ساتھ ان باتوں پر بات کی ہوئی ہے. مثال کے طور پر 19 اپریل 2014 کا خطبہ جماعت جلسہ سالانہ جماعتی احمدیہ اصلاح پسند جو ہے برطانیہ، وہاں پر میں نے یہ جمعہ کا جو دیا تھا، اس کا موضوع یہ تھا کہ امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت. تو آپ الغلام.com پر یہ میرا خطبہ سنیں. اسی طرح 9 اگست 2013 حصہ اول ہے، اس کا عنوان ہے قرآن کریم کی روشنی میں نبوت کی حقیقت. اسی طرح 16 اگست 2013 قرآن کریم کی روشنی میں نبوت کی حقیقت حصہ 2. اسی طرح احادیث اور بزرگان امت کے فرمودات کی روشنی میں نبوت کی حقیقت حصہ 100. تو یہ میں نے چند خطبات کا ذکر کر دیا ہے،
آپ سے درخواست ہے کہ جو میرے مسلمان بہن بھائی بزرگ جو ہیں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حقیقت کا پتہ لگے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ تقویٰ کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ خود اب پنچ نہ بنیں، خود جج نہ بنیں، قرآن سے فیصلہ لیں اور نیک نیتی اور تقویٰ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں۔ پہلے اپنا ایک موقف اپنا کر قرآن کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کوئی نہ کوئی چیز نکال لیں گے وہاں سے۔ پہلے اپنے ذہن کو خالی کر دیں کہ اے اللہ مجھے نہیں پتہ، یہ آپ نے، اے اللہ تو نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبیین بنایا ہے، یہ ختم النبیین کا مطلب کیا ہے میں نہیں جانتا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی یا نبوت جاری ہے؟ آپ کس معنوں میں اے اللہ تو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، تو مجھے بتا۔ اس تقویٰ اور اس نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، آپ پر حقیقت کھول دے گا۔ سامعین کرام، اس طرح ایک حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اکثر میرے بعض مسلمان جو مولوی بھائی ہیں، علماء جو ہیں، وہ پڑھتے ہیں اس حدیث کو۔ اس کا ترجمہ اس طرح کہ آنس نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہاں پر پھر میں بتا دیتا ہوں کہ انا خاتم النبیین کا مطلب ہے، آنس فرما رہے ہیں کہ میں صاحب شریعت ختم آخری نبی ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، سے مراد ہے کہ میرے بعد کوئی ایسی نبی دنیا میں نہیں اللہ مبعوث کرے گا جو نئی شریعت لائے گا اور میری شریعت کو منسوخ کر دے گا، ایسا کوئی نہیں، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے سامعین کرام کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اب یہ عام طور پر مطلب ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، سادہ جو ان پڑھ ہیں یا جن میں تعصب آ گیا ہوتا ہے، وہ اس قسم کا موقف اپنا کر عالم اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آج کے اس لیکچر میں ان لوگوں کو بڑے پیار اور محبت سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان پر میری باتوں کا اثر ہو اور وہ حقیقت کو جان جائیں۔ میں یہاں پر کچھ بتانا چاہتا ہوں باتیں کہ دیکھیں، آنسم پر دین ضرور مکمل ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں دین مکمل ہونے کے بعد بھی ہر صدی کے سربراہ آنسم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پر پا کر بتایا ہے کہ ہر صدی میں جو میرے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرابیاں پیدا ہوں گی، کمزوریاں، بدعتیں پیدا ہوں گی، ان کو نکالنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے صدی ہجری کے سر پر اپنے کسی بندے کو مبعوث فرما دے گا۔ جیسا کہ آنسا فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی ہجری کے سر پر دین مصطفیٰ کی اصلاح کے لیے، تجدید کے لیے اپنے بندوں میں سے صدی ہجری کے سر پر کسی بندے کو مبعوث فرما دیا کرے گا۔ یہ آنسم کے الفاظ ہیں۔ تو جب آنسم نے یہ سب کچھ بتایا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ ابھی میں شروع میں بتا چکا ہوں، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی جو آیت ہے، یہ جو حدیث مجددین ہے، اصل میں اسی آیت سے ہی، یعنی وہی آیت سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہی اس کا حدیث مجددین کا منبع اور سورس ہے۔ تو ویسے بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ آج کل میں بتا دیتا ہوں، یہ باتیں تھوڑی سی عجیب ہیں لیکن میں کیا کروں، میں مامور ہوں، میرے پر فرض ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ دیکھیں، پہلی قوموں نے بھی بڑے بڑے گناہ کیے تھے، لیکن آج کی دنیا میں مسلمانوں کے گناہوں کا کیا حال ہے بتاتی ہوئی بھی شرم آتی ہے۔ لیکن میں نے ابھی کہا ہے نا کہ میں تو ذمہ داری ہے میری آپ لوگوں کو کھول کھول کے بتاؤں کہ یہ جو خاتم النبیین کے حوالے سے غلطی ہے عالم اسلام میں، بعض ناسمجھ علماء نے، مولویوں نے، میں تو اس کا ازالہ کرتا پھر رہا ہوں، سمجھاتا پھر رہا ہوں ان کو، لیکن اس کے لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ یہ خبر ہے، میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ روزنامہ نیا اخبار لاہور، 1 مارچ 2020، یہ مین ٹاپک ہے، 3 سال سے خواتین کو حفظ کا نشانہ بنا رہا ہوں، گرفتار گورکن کا اعتراف۔ مین موٹی سرخی ہے، قبر سے نکال کر مردہ خاتون سے زیادتی، موزہ جویا کا شیطان صفت اشرف میت سے مکروہ فعل کر رہا تھا، گاڑی والوں نے پکڑ لیا۔
یہ 1 مارچ 2020 روزنامہ نیا اخبار لاہور۔ آگے نیچے میں تفصیلی پڑھ دیتا ہوں۔ اوکاڑا بیورو رپورٹ، حوث کے پجاری نے مردہ خواتین کو نشانہ بنا ڈالا، شیطانیت کا شکار گورکن کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اوکاڑا کے نواحی قصبہ جویا شریف میں گورکن محمد اشرف گزشتہ 3 سال سے ان مردہ خواتین کو اپنی حوث کا نشانہ بناتا تھا، جن کو کچھ وقت پہلے دفن کیا جاتا تھا۔ گاؤں کے رہائشیوں کو شک گزرا تو گزشتہ رات وہ چپکے سے قبرستان پہنچے، جہاں محمد اشرف گورکن ایک مردہ خاتون کو قبر سے نکال کر شیطانی عمل میں مصروف تھا۔ اطلاع ملنے پر تھانہ راوی کی پولیس موقع پر پہنچ گئی، جس نے گورکن محمد اشرف کو گرفتار کر لیا، جس نے اعتراف کیا کہ وہ گزشتہ 3 سال سے اس مکروہ فعل کا ارتکاب کرتا چلا آ رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گورکن تحصیل خانپور کا رہائشی ہے، جو اپنے بھتیجی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ یہ جو میرے سننے والے سامعین ہیں، وہاں پر انٹرنیٹ پر یہ روزنامہ نیا اخبار لاہور 1 مارچ 2020 یہ آن ایئر ہے، وہاں پہ آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس خبر کو۔ تو میں آپ لوگوں کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ یہ میں نے پرنٹ کر کے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دین اسلام مکمل ہو گیا، اب کسی رسول اور نبی کی ضرورت ہی نہیں، میں ان کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کا کیا حال ہے۔ تم رسولوں اور نبیوں کی جڑ کر اس کو بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ ایک مثال ہے سامعین اکرام، کیا پاکستان اور دیگر مسلمان ممالک میں کوئی گناہ ایسا ہے جو کہ مسلمان نہ کر رہے ہوں؟ چوری، کرپشن، زنا، بچیوں اور بچوں کا ریپ اور پھر ریپ کے بعد قتل، کون سا جرم یا گناہ ہے جو مسلمانوں سے اس وقت سرزد نہیں ہو رہا؟ اے میرے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، بڑی دکھ سے اور تکلیف سے، بڑی شرم کے ساتھ میں نے یہ خبر آپ لوگوں کو سنائی ہے۔ جی یہ عملی واقعات ہیں پاکستان میں اور بھی مسلمان ملکوں میں، یہی آپ دیکھیں کہ یہی اندھیر بچا ہوا ہے۔ اوپر سے دعویٰ کہ جی عاصم خاتم النبیین ہے، اس کے بعد آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبی اور رسول تو آئے گا نہیں، کام یہ ہیں۔ تو سامنے کیا، تو پھر یہ کیسا دین مکمل ہوا ہے کہ جب مکمل دین کے ہوتے ہوئے اور قرآن کریم ایسی عظیم و شان کتاب کے ہوتے ہوئے مسلمان ہر قسم کے گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود نعرہ یہ کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض علماء حضرات کہہ دیتے ہیں اپنے اس موقف کو کہ نبی رسول کبھی نہیں اب آئیں گے، عاصم خاتم النبیین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے عام سادہ مسلمانوں میں یہ تاثر قائم کیا ہوا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی یا رسول نے امت میں مبعوث نہیں ہونا، اب امت میں مولویوں اور علماء اور فضلاء ہی مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ خاکسار کا یہاں انتہائی ادب سے سوال ہے کہ کیا ان علماء اور مولویوں نے امت محمدیہ کی رہنمائی کیا فرمانی تھی، جن کے متعلق حسن کے یہ ارشادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہے ترمذی کتاب الایمان سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ اب دیکھیں عاصم نے کیا فرمایا ہے، یہ کیا ہوگا میرے بعد؟ آپ کہتے ہیں کہ عاصم آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، جبکہ عاصم خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ دین مصطفیٰ یا دین اسلام میں پڑی ہوئی غلطیوں کی اصلاح تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کسی مومن کو کر دیا کرے گا، اور آج تک
یہ سلسلہ جاری ہو ساری امت محمدیہ میں. یہ مجدد جو حضرات ہیں یہ کون ہیں؟ دراصل یہ اللہ کے مرسل ہی تو ہیں جن کو اللہ مامور فرماتا ہے، مبعوث فرماتا ہے. اور یہ سارے مجددین جو امت محمدیہ میں ہر صدی ہجری کے سر پر کھڑے ہوتے آئے ہیں، آج تک یا آئندہ قیامت تک کھڑے ہوں گے، یہ سارا محمد علیہ وسلم کے فیض سے یہ سب لوگ فیض پاتے ہیں آسم کا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو مامور فرما دیتا ہے. ایک اور حدیث سن لیجئے، یہ بخاری کتاب الاعتصام والسنہ سے ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلی اقوام کے طور طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ سر منہ فرق نہ ہوگا. اس طرح جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کی طرح اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر بالفرض وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی گو کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے. ہم نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس سے؟ یعنی مسلمان یہود و نصارہ کی طرح بے غیرت اور اخلاقی اقدار سے دور ہو جائیں گے. اے میرے سادہ مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ مولوی، یہ علماء جو ہیں، یہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے. یعنی اگر معاذ اللہ کا اللہ نے وہ سلسلہ بند کر دیا ہے نبیوں رسولوں کا، جن کو اللہ وحی کرتا ہے، ان کو علم دیتا ہے، وہ اللہ سے علم پا کر اپنی قوم کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی وہ ان کی تجدید کرتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں. اگر ان کا سلسلہ بند ہو گیا تو کیا اس قسم کے مولوی جہاں ان حدیثوں میں ذکر ہو، یہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے؟ آگے سنیے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حدیقۃ الصالحین ہے، اس میں اس کا صفحہ 853 ہے، حدیث نمبر 914 ہے. اسد الغابہ سے یہ حدیث ہے، صفحہ 236 جلد اول. حضرت ثعلبہ بحرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب دنیا سے علم چھین لیا جائے گا، یہاں تک کہ علم و ہدایت اور عقل و فہم کی کوئی بات انہیں سجھائی نہ دے گی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، علم کس طرح ختم ہو جائے گا جب کہ اللہ کی کتاب ہم میں موجود ہے؟ ہم اسے آگے اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تورات اور انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود نہیں ہے؟ لیکن وہ انہیں کیا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ اے میرے وہ مسلمان علماء بھائیوں جو عاصم کا خاتم النبیین سے اب ختم نبوت کے عقیدے کر کے بیٹھے ہوئے، یہ ظلم کیا ہے آپ لوگوں نے. نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم آپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کی روحانی جو فیض ہیں ان پر ظلم کر کے بیٹھے ہوئے، بلکہ دین اسلام پر بھی آپ لوگوں نے یہ ظلم کیا ہوا ہے، اس قسم کا عقیدہ ختم نبوت جیسا اختیار کر کے. دکھ والی باتیں ہیں. تو عاصم فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کے پاس بھی تورات اور انجیل ہیں، کیا ان کو فائدہ ملتا ہے؟ اسی طرح قرآن آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ اس کے بعد اور میں آپ کو ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. یہ مشکات کتاب الفصل الثالث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا. اس زمانہ کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے. اے میرے سادہ مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ مولوی، یہ عالم تمہاری رہنمائی کریں گے جس کے متعلق حسن فرما رہے ہیں کہ وہ علماء جو ہوں گے میری امت میں آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے. انہوں نے کیا آپ کو یہ رہنمائی، انہوں نے کیا کرنی ہے؟ کیا اسلام سکھانا ہے ان لوگوں نے؟ اور اوپر سے یہ لوگ ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کے فضل جو ہیں، رحمتیں، وہ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں، یہ عاصم پر ہر قسم کی رحمتیں، برکتیں، نبوتیں جو ہے مطلب کہ وہ بند ہو گئی ہیں، اللہ نے بند کر دی ہیں. آگے عاصم فرماتے ہیں، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سر چشمہ ہوں گے. اسی طرح سامعین کرام ایک اور حدیث میں پڑھ کر آگے پھر نکلتا ہوں. یہ کنز الاعمال کی حدیث ہے اور
آنسم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے، یعنی ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا۔ آج کل تم دیکھتی ہو کہ مسجدوں میں یہ جو مولوی ہیں یہ بچیوں کو پڑھاتے ہیں، کیا آئے دن خبریں آپ سنتے ہو اخباروں میں، یہ بچیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ مولوی؟ تو ان لوگوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے، قطعاً یہ انعام ہیں، مطلب کہ نبوت ہے، صدیقیت ہے، شہادت ہے، صالحیت ہے، اللہ نے ان کا وعدہ فرمایا ہے امت محمدیہ میں اپنے مومن بندوں کے لیے۔ تو یہ مولوی حضرات نے کیا غلطی کر بیٹھے ہیں، یہ ان کے پیچھے کیوں لگ پڑے ہو تم؟ قطعاً یہ انعام جو ہیں بند نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سامنے کرام میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ انسانوں کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، نفس انسانوں کو گمراہیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، یا نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، غلطیوں میں ڈالتا ہے۔ اور اگر تو کوئی مجھے ثابت کر دے کہ آسم کے بعد، ان کی بعثت کے بعد قیامت تک جو پیدا ہوں گے بنی آدم جرے وہ سارے نفس کے بغیر پیدا ہوں گے، تو پھر میں مان لوں گا کہ آسم کے بعد کسی نبی رسول کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں آئے گا، کیونکہ جب نفس ہی نہیں ہے تو سارے فرشتے بن گئے، وہاں پہ تو پھر گمراہیاں نہیں ہوتی، فرشتے غلطیاں نہیں کرتے۔ لیکن آپ نہیں ثابت کر سکتے، اللہ نے اپنی تخلیق کی ہے انسانوں کی، نفس کے ساتھ کی ہے، اور نفسی انسانوں کا جو ہے وہ گمراہیوں میں لے کے جاتا ہے، نفسی انسان کو برائیاں کے رستے پر چلاتا ہے۔ میں جو ہوتی ہے انسان کی، وہ بڑا بننا چاہتا ہے، لوگوں پر حکومتیں کرنا چاہتا ہے، مذہبوں کی جو ہوتے ہیں سچے مذہب ان کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، یعنی نفسانی لوگ جو ہوتے ہیں۔ تو یہ ان غلطیوں کو پھر دور کرنے کے لیے لازمی اللہ کی طرف سے معمور ہو کر بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی پھر وہ دنیا دار نفسانی لوگوں کی ڈالی ہوئی غلطیاں مذہب میں، تو ان سے اس مذہب کو، دین اسلام کو صاف کرتے ہیں۔ تو حدیث مجددین اسی لیے آسم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کھڑے کرتا رہے گا۔ تو آسم سے پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آسم جو ہیں وہ پر نبوت جو ختم ہو گئی ہے؟ قطعاً نہیں۔ ایک حدیث اور ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں آسم نے فرمایا کہ نبوت کے محل کی میں آخری اینٹ ہوں۔ میں یہ بھی، اور پھر آسم نے فرمایا کہ وہ نبوت کا محل جو تھا اس میں ایک اینٹ باقی تھی، وہ اینٹ میں ہوں۔ پھر اس طرح وہ محل نبوت کا مکمل ہو گیا۔ میری بہنوں، بھائی اور بزرگوں، دیکھیں جب مادی جو محل ہیں وہ کتنے بھی، ان کا وائٹ ہاؤس کیسا ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ ایک باری جب بن جاتا ہے تو پھر 10 سال بعد، 20 سال کے بعد اس کی ہمیشہ پھر اس کو سفیدی کرنی پڑتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر صفائی نہ کی جائے تو جتنا بھی مادی مال خوبصورت ہوگا وہ ختم ہو جائے گا 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد۔ یہی حال جو ہے نبوی محل کا ہے۔ آسم پر یقیناً دین مکمل ہو گیا، کتاب ہے ہمارے پاس، لیکن آئے دن یہ کتاب ہوتے ہوئے، دین اسلام مکمل ہوتے ہوئے، ابھی میں نے چند حوالے پڑھے ہیں، حدیثیں پڑھی ہیں، دیکھو عالم اسلام میں کیا ادم مچا ہوا ہے برائیوں کا، گناہوں کا۔ تو یہ کون کا، یہ مولوی آپ لوگوں کو آپ کی رہنمائی فرمائیں جو بچیوں سے ریپ کرتے ہیں مسجدوں میں اور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، جن کے علم ہی کوئی نہیں ان کے پاس، بیچاروں کے پاس قرآن انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، علم سے بیچارے یہ خالی ہیں۔ میں بڑے معذرت کے ساتھ جو علماء ہیں، میرے مولوی، مسلمان بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں سارے، میں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، لوگ غصہ نہ کریں، میری باتیں سنیں، میں جو بات کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح نبوت کا محل جو ہے ٹھیک ہے مکمل ہو گیا، آنسوں کے ساتھ وہ اینٹ آ گئی، لیکن گاہے بگاہے جس میں مادی محلوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کی صفائی کے لیے، تو 10 سال بعد، 20 سال کے بعد، ایسا ہی یہ نبوت کا محل جو مکمل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ اس مصفہ کرنے کے لیے دین اسلام کو اپنی اصلی حالت پر اور گمراہیوں کو، بدعتوں کے سے نکالنے کے لیے اللہ ہر صدی ہجری کے سر پر اپنے کسی مسلمان مومن بندے کو مقرر فرماتا ہے، مامور فرماتا ہے۔ تو وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آ جاتا، وہ آسم کا خادم ہوتا ہے، آسم کا غلام ہوتا ہے، اور ایک لحاظ سے وہ امتی نبی کہہ لیں، اس کو امتی رسول کہہ لیں، وہ آسم سے فیض پا کر اللہ کا یہ رحمت جذب کرتا ہے، وہ خود سے وہ کچھ نہیں ہوتا، لازمی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول محمد رسول کی اطاعت میں یہ سب پھر نعمتیں ملتی ہیں، اور قیامت کی ملتی چلی جائیں گی، کوئی ان کی بند نہیں کر سکتا۔
میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں زمین اللہ نے بنائی، لاکھوں ملین سال پہلے اس کی تیاری کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا بندوبست کیا، پانی کا اور پھر روشنی کا. اس کے بعد یہ زمین انسانوں کے رہنے کے قابل بن گئی. اللہ نے مثلا 3 نعمتوں کو میں بات کر رہا ہوں، مادی نعمتیں ہیں، یعنی پانی، ہوا اور روشنی. پھر اللہ نے انسان کو تخلیق کر کے اس زمین پر بھیج دیا. دیکھیں قیامت سے پہلے ان 3 مادی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ختم ہو سکتی ہے یا اللہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہو نہیں سکتی یہ چیز. کیونکہ جب ایک نعمت بھی جائے گی، مثلا ہوا چلی جائے گی تو انسان سب مر جائیں گے، قیامت ہوگی. وہ پانی ختم ہو جائے گا تو قیامت ہوگی، روشنی چلی جائے گی تو قیامت ہوگی. دیکھیں جب مادی نعمتیں جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں وہ اللہ نہیں ختم کرے گا جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی. تو یہ جو روحانی نعمتیں ہیں جن کی نہ صرف اس دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں ضرورت ہے بنی نوع انسان کو، بلکہ آخرت میں تو ہوگا ہی سارا معاملہ ہی ان پر، روحانی نعمتوں پر ہم چلیں گے. تو یہ کیسے نعمتیں اللہ تعالیٰ ختم کر دے؟ یہ سب بے بنیاد خیالی باتیں ہیں. میرے بیچارے بے علم مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں بیچارے. وہ ان کو نہیں آتا قرآن ان لوگوں کو آتا ہے جو تدبر کرتے ہیں تقویٰ کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، جن کی اپنی نفسانی کو خواہشیں نہیں ہوتی. تو یہ بیچارے، میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ دیکھیں یہ پڑھتے ہو تم قرآن، تمہاری تو گلے کے نیچے سے تک قرآن نہیں جاتا. ہاں بڑی ترنم سے ہی پڑھ لیتے ہو. قرآن جو کتاب ہے، کتاب مکنون ہے. اللہ کا علم دینے کے ساتھ قرآن کے معنی جو ہیں وہ انسان پر کھلتے ہیں. پھر انسان کو چاہیے تقویٰ کے ساتھ، نیک نیتی سے کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اللہ کے حضور جھک کر اس کے کلام کو پڑھے اور یہ کہتا رہے کہ اللہ میں امی ہوں، مجھے نہیں پتہ. کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو پھر میں یقیناً کہتا ہوں کہ ایسے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اس کو ضرور علم دے دے گا، قرآن میں سے ہی دے گا. تو یہ چھوٹی سی باتیں ہیں. آخر پہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق قیامت تک ہر صدی میں گمراہیاں اور غلطیاں پڑتی رہیں گی، اور ان کی تجدید کے لیے ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں کسی مومن بندے کو بطور مجدد اور مرسل مبعوث فرماتا رہے گا. اے میرے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت کرونا وائرس کا عذاب کیا اس حقیقت کا قطعی ثبوت نہیں ہے کہ امت محمدیہ میں کوئی مومن بندہ بطور مجدد اور بطور مرسل مبعوث ہو چکا تھا؟ اس کی تکذیب کے بعد یہ کرونا وائرس کا عذاب دنیا میں نازل کیا گیا ہے. کرونا وائرس دراصل وہی دابۃ الارض ہے جس کی قرآن کریم میں خبر دی گئی ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ایک پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے. اور اس کے لیے میں سامعین کو، اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو، بزرگوں کو اپنا لیکچر نمبر 78 جو کہ کل میں نے دیا تھا، یعنی 30 مارچ کو، تو اس وقت الغلام.com پر وہ آن ایئر ہے، وہ ضرور سنیں. اس کا عنوان ہے کرونا وائرس ہی وہ موعود دعوت الارض ہے جو کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی نشانی ہے. آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اے میرے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے 10 دسمبر 1983 میں بطور موعود ذکی غلام مسیح الزماں، بطور موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم اور بطور موعود مجدد صدی ہجری 15 مبعوث فرمایا تھا. اس کی تفسیر خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں میں موجود ہے، اور یہ کتاب الغلام.com پر آن ایئر ہے، آپ وہاں پر سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں اپنے جو حکومت پاکستان ہے، اس کے جو ارباب و اختیار ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں، میں نے سنا ہے کہ الغلام.com جو ویب سائٹ ہے اس آجز کی، پاکستان میں اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، اس کو بند کیا گیا، لوگ عام کھول نہیں سکتے. میں اپنے حکمران بہنوں بھائیوں کو بھی کہوں گا جو اس وقت طاقت جن کے پاس ہے کہ دیکھیں، دین اسلام میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی جبر نہیں، کسی دین میں جبر نہیں ہوتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. دیکھیں، یہ نظریات ہوتے ہیں، نقطہ نظر ہوتی ہیں، ہر انسان کو حق ہے. لوگ جھوٹے بھی دعوے کرتے ہیں لیکن سارے جھوٹے نہیں ہو کرتے. ان جھوٹوں میں ہی بعض اوقات ایک سچا بھی ہوتا ہے.
تو اگر اس طرح جبر شروع کر دیا جائے تو وہ بیچارہ 15-20 جھوٹوں میں جو ایک سچا ہوگا تو وہ بھی رگڑا گیا، وہ کیا ہوگا؟ تو یہ ظلم ہے. ہمیں چاہیے دلیل سے بات کریں، دلیل کی بات کو سنیں، اور حق ہونا چاہیے ہر انسان کو کہ اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کرے. اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کی کوئی ویب سائٹ ہے، اس کی کتاب ہے، تو اس پہ پابندیاں نہیں لگنی چاہیے. لیکن ہاں، کوئی مدعی ہے، اگر اس نے کوئی نظریہ قائم کیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ بات کرے، دلیل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرے. جیسے کہ ابھی میں اس لیکچر میں جو کچھ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں. کوئی ہوائی بات نہیں میں نے کہی، کوئی کہانی نہیں سنائی، کوئی سٹوری نہیں میں نے ڈیولپ کی جیسے کہ عام طور پر میڈیا میں ہوتا ہے. دلیل سے بات اگر کوئی کرتا ہے تو ایسے انسان کو اس کے جو نقطہ نظر ہے، اس کا جو نظریہ ہے، اس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے کسی ملک میں بھی. یا جرمنی میں میں رہتا ہوں، ہر انسان کا اپنا نقطہ نظر ہے، کسی انسان پر کوئی پابندی نہیں، کسی ویب سائٹ پر یہ پابندی نہیں لگاتے، کیونکہ لوگ سمجھ لیتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں. جھوٹوں کو کون مانتا ہے؟ جھوٹوں کی تو پھر چلتی نہیں، کیونکہ جھوٹ کی جو عمارت ہوتی ہے ویسے ہی بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے. تو وہ جو صادق ہوتا ہے اس کے اپنے پاؤں ہوتی ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے دلیل کے سارے، اور دلیل کے ساتھ وہ سچا ہوتا ہے. تو میں درخواست کروں گا اپنی جو حکمران میرے پاکستان کے ذمہ دار ارباب و اختیار ہیں کہ برائے مہربانی آپ کو چاہیے کہ اس طرح علم کی گلا گھونٹنے والی باتیں ہیں. اگر مثلا الغلام.com پر آپ نے پابندی لگا دی، اور اس طرح جماعتی نے قبرستان کی ویب سائٹ ہے الاسلام، اس پر بھی آپ نے پابندی یقیناً لگائی ہوئی ہوگی. یہ ٹھیک نہیں ہے. جب اللہ نے انسانوں پر، اپنے بندوں پر جبر نہیں کیا تو کسی انسان کا کیا حق ہے، کسی حکومت کا کیا حق ہے کہ وہ کسی کے نظریات پر وہ قدغن لگاتا پھرے. اس سے تو پھر یہی تو حال ہے آج عالم اسلام کا، دین مصطفیٰ کا کیا حال ہے. اسی وجہ سے ہے کہ یہ جو علم روشنی ہوتا ہے ہمیں اچھی نہیں لگتی مسلمان حکمرانوں کو، یہ وہاں پہ دبا دیتے ہیں. تبھی تو ایک جہالتیں ہمارے عالم اسلام میں کیا ہے. مسلمان غریب بیچارے کدھر جائیں؟ کوئی حال نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم کریں. یہ چھوڑیں، صرف الغلام.com پر سے پابندی اٹھائیں. سب جو ویب سائٹ ہے جس کی بھی ہے، جو بندہ دلیل سے بات کرتا ہے اس کو کرنے کا حق ہونا چاہیے. ہاں، جو فساد ڈالے، بغیر دلیل کے بات کر کے گمراہ کرے لوگوں کو، تو ایسی وہ جو اگر ویب سائٹ ہوگی، کوئی بھی اگر ہوگی، تو اس پر پابندی لگنی چاہیے. خواہ الغلام.com میں اگر ایسا مواد ہو تو دلیل کے بغیر ہو تو اس کو بھی لگنی چاہیے. لیکن جس ویب سائٹ پر یا جس کتاب میں کوئی دلیل سے بات کی گئی ہے اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک ضمنی سی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. سامعین کرام، یہ کرونا وائرس کا عذاب خاکسار کی احمدی مسلمان بھائیوں اور دیگر مسلمان بھائیوں کی تکذیب کے نتیجہ میں ہی دنیا پر برپا ہوا ہے. خاکسار تمام مسلمان بھائیوں کی توجہ اپنے دعویٰ کی طرف مبذول کرواتا ہے تاکہ کرونا وائرس کا عذاب دنیا سے ٹل سکے. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عالم اسلام کی کیا حال ہے اس ٹائم. دین اسلام کو تو بہت کمزور ہے اس وقت. مسلمانوں کو عام طور پر دنیا والے، باقی جو غیر مسلم لوگ ہیں، وہ دہشت گرد کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. یہ حال ہے مسلمانوں کا اس وقت. یہ پابندیاں لگا کے علم پر یہ حال ہو گیا ہے. ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لو، یہ چھوڑ دو ان باتوں کو. جب تک عالم اسلام میں جید علماء پیدا ہوتے رہے، سائنٹسٹ پیدا ہوتے رہے، عالم دلائل یعنی دلائل کے ساتھ بات کرنے والے، تحقیق کرنے والے، تو اس وقت تک دین اسلام کا اور عالم اسلام کا دنیا میں بول بالا تھا. اب کوئی حال نہیں. اور علاوہ اس کے آپ یاد رکھیں کہ عالم اسلام کو یہ جو سیاستدان ہیں آپ لوگوں کے، یہ بادشاہ ہیں، پیر، گدی نشین، علماء وغیرہ سارا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مان جائیں یہ لوگ عالم اسلام کو سارے کو اکٹھا نہیں کر سکتے. یہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ افتراق کے ساتھ الگ الگ ہو کر کھاتے ہو، غیر مسلموں سے مارے کھاتے پھر رہے ہو. اب مسلمان ملکوں کا کیا حال ہے؟ ان کے بادشاہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ کہاں جمہوریت؟ کسی جگہ ہے، کہیں جگہ فوج ہے، کہیں جگہ بادشاہت ہے، کسی جگہ پر جمہوریت کے لبادے میں ملکوں کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے. کیا ہم کیا مسلمان ہیں یار؟ اوپر سے یہ نعرہ لگانا کہ جی آسم خاتمہ نبیین ہے، آسم پر نبوت کی جو نعمتیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. آسم کچھ ہوش کرو، کیا کر رہے ہو؟ کہاں چلے گئے ہو تم لوگ؟ یہ اسلام ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے؟
تو میں آپ کو سے کہوں گا کہ خدا کی طرف سے معمور ہونے والا ہی عالم اسلام کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کر سکتا ہے. یہ یاد رکھیں میری باتیں. آپ فوری طور پر نہیں میری بات کو مانیں گے، لیکن یاد رکھیں، لکھ لیں ان باتوں کو. یہی باتیں ہوں گی کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہی تم سب کو اکٹھا کرے گا. اسی کے ہاتھ پر تم سب متحد ہو گئے، اور جب تم متحد ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی، خواہ یہودی طاقت ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، تمہارا کچھ بھی بال بھی بگاڑ سکتی. صرف کمی اس بات کی ہے کہ آپ لوگ مخالفوں نے آپ کے اندر دراڑیں ڈال دی. آپ یعنی تفریق ہے آپ لوگوں میں، آپ کٹھے ہی نہیں ہیں، مار کھاتے پھر رہے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بندہ آیا دنیا میں، اللہ بھیجتا ہے، معمور کرتا ہے، تو وہ بندہ آتا ہے نا، اس پر دو الزام ضرور لگتے ہیں. پہلا یہ الزام یہ کہ ہر نبی پر، ہر رسول پر یہی لگا کہ نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے. تبھی اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، حتیٰ کہ آسم جیسے محسن انسانیت کو، جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، سید المرسلین بنایا، اس کو بھی مکے کے مشرکوں اور منکرین نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد. قرآن میں لکھا ہوا ہے ساحر کذاب کہہ دیا انہوں نے، یعنی ساحر ہے اور کذاب ہے، نعوذ باللہ، بہت بڑا جھوٹ ہے. آپ خود کریں کہ جب آنسم پر ایک قسم کے قرآن بتاتا ہے ہمیں، تو پھر کسی غلام نبی یا کسی مجدد کی کیا حیثیت ہے جس کو اللہ کھڑے گا؟ وہ کیا ہوگا اس پر جب وہ کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کی قوم بھی اس کو نعوذ باللہ یہی کہے گی پاگل ہے، مجنون ہے. اور دوسرا الزام یہ کہ ٹھٹھے اور تمسکے اس سے ہوں گے کہ دیکھو یہ جمبا صاحب بھی کہتا ہے میں بھی مسلم ہوں، یہ بھی دعویٰ کرتا پھر رہا ہے. یعنی مطلب کہ کوئی علم ہی کوئی نہیں. یعنی قرآن پڑھو، پتہ لگے گا کہ یہ دونوں الزام اللہ کے صادق مرسلوں پر، خواہ کسی زمانے میں بھی اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہے. یہ دو الزام دنیا والوں نے ان پر ضرور لگائے. یعنی اس کو نعوذ باللہ پاگل اور مجنون بھی کہا، اور اس کے ساتھ یہ ٹھٹھا اور تمسکر استہزاء بھی کیا. اور یہ ایسا میرے ساتھ بھی ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے کہ صادق ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے کھڑا گیا انسان ہو، اس کو لوگ نعوذ باللہ پاگل اور مجنون نہ کہیں، اس کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسکر نہ کریں، جبکہ ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ مکے کے مشرکین اور منکرین نے یہی سلوک کیا تھا. تو یہ الزام جو ہیں مجھ پر بھی لگیں گے، لگاتے رہیں. اللہ تعالیٰ میرے مسلمان بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو سمجھ دے، ان کے تقوی نصیب کرے. اور میں اپنے مولوی بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں، تقوی اپنے آپ میں پیدا کریں. آخر مرنا ہے، کتنی زندگی جی لو گے؟ 50 سال یہ ہر ٹائم مخالف فریق کو بد زبانی کرتے رہنا اور ٹھیک نہیں ہے. آخر 50 سال 100 سال کے بعد مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. ہم نے اپنے ایمان اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے وہاں پہ جا کے. انسان کو بڑی سوچ کے ساتھ بات کرنی چاہیے. کسی کی اگر مخالفت بھی کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ کرو، ویسی اس کی ذات پر حملے، اس کے خاندان پر حملے، تمسکر اور ٹھٹ، یہ ٹھیک نہیں ہے. تیسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ بڑی سنہری سونے والی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے. میں بھی اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست کروں گا، یا علماء سے درخواست کروں گا، جتنے بھی پاکستان میں اردو زبان جاننے والے لوگ ہیں، شروع میں نے ان کا سب کا نام لیا ہے، کہ دیکھیں کہ مجھے یہ نہ دیکھیں کہ عبدالغفار جمبا کہہ رہا ہے. یہ اس پر غور کریں کہ عبدالغفار جمبا کہہ کیا رہا ہے، اس پہ غور کریں. میری شکل صورت، میں کون ہوں، اس کا کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی. ویلیو اصل اس بات کی ہوتی ہے جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی سچا مومن متقی مسلمان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر گند ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اندر تعصب وغیرہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر شرط ہے کہ متقی ہو اور نیک نیت ہو انسان.
غلطیاں تو اتحادی نبیوں سے بھی، کیونکہ بشر ہوتے ہیں وہ بھی، یہ صحب ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ تو کسی مومن متقی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن دیدہ و دنستہ جو متقی انسان ہوگا، جو نیک نیت انسان ہوگا اپنے اندر، وہ اس کے گند نہیں پالے گا، تعصب کا گند اور طرح طرح کے گند وہ نہیں پالے گا، اپنے آپ کو صاف کرے گا، تبھی تو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تقوی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا۔ جب اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ جو ہوتا ہے بندے کے قریب آ جاتا ہے، اس کی حفاظت اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خاصہ کے دعوی پر بھی آپ ضرور غور و فکر کرنا۔ میں دلیل سے باتیں کر رہا ہوں، اور غور و فکر کرنے کے بعد قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ میری الغلام.com پر میرے خطبات، میرے مضامین، میرے سوال و جواب کی محفلیں، اور میرا ہزاروں صفحات وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، میرے موجود ہیں، ہر موضوع پر ہیں۔ ان کو سنجیدگی سے پڑھیں، تقوی اور نیک نیتی کے ساتھ، اور پھر اللہ سے دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ خاکسار جو اپنے دعوے میں 100% سچا ہے۔ اور ویسے ہی مطلب کہ دعویٰ سنتے ہی پھر برا بھلا کہنا شروع کر دینا، یہ مطلب کہ ایک مسلمان کی شان نہیں، ایک مسلمان متقی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے، غور و فکر کے بغیر ہی اپنے منہ سے غلاظت پکنا شروع کر دے اور مطلب کہ ٹھٹھے تماشے کرنا شروع کر دے۔ یہ مسلمان، جو نیک مسلمان، اس کی شان نہیں ہے، اور آسم کی بھی یہ تعلیم نہیں ہے۔ میں سب اپنے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور اپنے مولوی حضرات کو بھی کہوں گا کہ ہم عظیم نبی جو تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں۔ تو آپ نے تو ایک دفعہ واقعہ ہے کہ مسجد میں یہودی آئے ہوئے تھے، ان کو بھی اجازت دے دی تھی کہ اپنی مطابق اپنا کر لو عبادت جو بھی کرنی ہے۔ غالباً مسجد کوئی تھی، نبی تھی، پتہ نہیں کون تھی، اور ایک دفعہ کوئی بندہ کوئی مطلب کہ غلاظت بھی پھینک گیا تھا، آنسو نے کوئی برا نہیں منایا تھا۔ تو یہ عظیم نبی تھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ آپ پر جو عظیم و شان کتاب نازل ہوئی، ہم تو اس کو ہی بند کر کے اپنے تاکوں میں رکھ کر بیٹھ گئے ہیں اور مولویوں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ ان باتوں پر غور کرنا اور میرے اس دعوے کو غور و فکر کے ساتھ اپنا تقوی کے ساتھ پڑھنا اور اس پر فیصلہ کرنا۔ سامعین کرام، خاکسار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی پر اپنے آئندہ لیکچر میں، جو کہ اسی لیکچر کا حصہ دوم ہوگا، پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالے گا۔ خاکسار حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے چند اشعار پر اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے۔ وہ آج شاہ دی ہیں، وہ تاج مرسلی ہیں، وہ آج شاہ دی ہیں، وہ تاج مرسلی ہیں، وہ طیب و امی ہیں، اس کی ثنا یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ میں بھی آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا اللہ کا فضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے فیض سے اس ناقص اور مسکین غریب پر ہو گیا، اور ساتھ ہی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کی برکت فیض اس عاجز کے شامل حال ہو گیا۔ اس کی دعا جو انہوں نے چلہ ہوشیارپور میں کی تھی، اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر، اللہ نے وہ قبول فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو ایک نشانی رحمت، ایک ذکی غلام کی بشارت دی، اور بہرحال ان کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا فضل اس عاجز پر ہو گیا۔ میں بھی جب یہ کہتا ہوں سب ہم نے اس سے پایا، یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب، اور پھر سب سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ سب کچھ پایا۔ شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ میل کا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں۔ وہ ہے میں چیز کیا ہوں،
بس فیصلہ یہی ہے۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔